بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 14 نومبر بروز ہفتہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملازمت کی تبدیلی، غیر ملکی کارکن کو اختیار دینے کی ترمیم منظور۔ سعودی سرکاری گزٹ ام القرا نے قانون محنت کے لائحہ عمل میں ترامیم جمعہ کے شمار میں شائع کی ہیں۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی نے ترمیم کی منظوری دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر افرادی قوت نے غیر ملکی کارکن کو ملازمت تبدیل کرنے کا اختیار دینے والی ترمیم منظور کر لی۔ ترمیم میں غیر ملکی کارکن کو ایک آجر سے دوسرے آجر کے یہاں ملازمت کی اجازت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ غیر ملکی کارکن پہلے آجر کے یہاں سے دوسرے آجر کے یہاں ملازمت کا مجاز ہے، بشرط یہ کہ نیا آجر ملازمت دینے کے لیے تیار ہو۔ پہلے آجر سے دوسرے آجر کے پاس جانے کے لیے ایسی صورت میں خاص مدت تک کام کرنے کی کوئی شرائط نہیں، جبکہ موجودہ آجر کو ملازمت تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ غیر ملکی کارکن موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معاہدہ ختم ہونے پر دوسرے آجر کے پاس ملازمت کا حقدار ہو۔ قانون محنت کی دفعہ 77 کی پابندی کرتے ہوئے غیر ملکی کارکن ایسی صورت میں نئے آجر کے یہاں موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر مشروط طور پر ملازمت کا مجاز ہوگا۔ غیر ملکی ملازم نے مملکت آمد کے بعد سے 12 مہینے آجر کے پاس ملازمت کر لی ہو، غیر ملکی کارکن نے نئے آجر کے پاس ملازمت شروع کرنے سے 90 دن پہلے موجودہ آجر کو اس کا نوٹس دے دیا ہو، ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے سے 90 دن پہلے موجودہ آجر کو اطلاع کر دیا گیا ہو۔ یہ اصول ایسی صورت میں نافذ ہوگا جبکہ آجر اور اجیر پہلے سے اس سے برعکس معاملے پر متفق ہو چکے ہوں۔ سرکاری گزٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ قانون محنت کے لائحہ عمل میں ان ترامیم پر مشتمل فیصلے کے بعد سابقہ تمام ضوابط کالعدم ہوں گے۔ جدہ کے 9 علاقوں میں 5 دن پانی بند رہے گا۔ سعودی عرب میں جدہ کمشنری نے کہا ہے کہ ساری اسٹریٹ اور کنگ فہد روڈ چوراہے کا کام مکمل کرنے کی وجہ سے 5 روز تک جدہ کے 9 محلوں کے لیے پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ کمشنری نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ پیر 16 نومبر سے 5 دن تک 9 محلوں میں پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ ان میں الفصلیہ، الروضہ، السلامہ، النعیم، المحمدیہ، الزہرا، النہضہ، الخالدیہ اور البوادی شامل ہیں۔ پانی کی سپلائی کی بندش کی وجہ یہ ہے کہ ساری اسٹریٹ اور کنگ فہد روڈ چوراہے کا پل مکمل کیا جا رہا ہے اور پانی کی لائن نیا نظام تیار کیا جائے گا۔ بیان میں تمام صارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی کی بندش کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔ ایپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کو لوٹنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ایپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کو لوٹنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ایپلیکیشن اور ہوم ڈیلیوری کے ڈرائیوروں کو بلا کر انہیں لوٹا جا رہا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ گروہ 6 افراد پر مشتمل ہے۔ ان میں 5 کا تعلق اور 1 کا بارکینا فاسو سے ہے۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ غیر ملکی گروہ نے تیز دھار آلات کے بل پر ڈرائیوروں کے نقدی اور قیمتی اشیاء چھینی تھی۔ گروہ کے تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شراب کشید کرنے والی بھٹی پر چھاپہ، ملزمان گرفتار۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے مکہ مکرمہ کے نواحی علاقے میں شراب کشید کرنے والی بھٹی پر چھاپہ مار کر ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقہ الشریعہ کی بلدیہ کے نگران انجینئر محمد العصمی نے بتایا کہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ الرشید محلے کے ایک فارم ہاؤس میں رہنے والے غیر ملکی جن کا تعلق عرب ملک سے ہے، انہوں نے فارم ہاؤس میں خفیہ طور پر شراب کشید کرنے کی بھٹی قائم کی ہوئی ہے۔ بھٹی کے بارے میں اطلاع ملتے ہی بلدیہ کی ٹاسک فورس کو علاقے کی نشاندہی کرتے ہوئے نگرانی کا حکم دیا گیا تاکہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کارروائی کی جا سکے۔ نگرانی پر مامور ٹیم کی جانب سے رپورٹ ملنے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کے تعاون سے فارم ہاؤس کو
کر کے وہاں موجود افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق عرب ملک سے ہے جو غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے۔ بلدیہ کے نگران نے مزید بتایا کہ فارم ہاؤس جسے عارضی طور پر شراب کشید کرنے والی بھٹی میں تبدیل کیا گیا تھا اس سے 4380 لیٹر تیار شراب، 20 ڈرم جس میں شراب کشید کی جاتی تھی، اس کے علاوہ شراب بنانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات بھی برآمد ہوئے۔ فارم ہاؤس میں قائم بھٹی کو تباہ کر کے تمام ضبط کی جانے والی تمام شراب تلف کر دی گئی، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں محکمہ انسداد منشیات کے سپرد کر دیا گیا۔ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ۔ سعودی عرب میں مقامی عدالت نے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر ایک ادارے کو 22,000 ریال معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، 45,000 ریال جرمانہ بھی کیا ہے۔ کاپی رائٹ نیشنل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ادارے نے میڈیا کمپنی کی اجازت کے بغیر اس کے منفرد ڈیزائن استعمال کیے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق کاپی رائٹ اتھارٹی نے بتایا کہ عدالت نے خلاف ورزی کرنے والے ادارے کے خلاف نہ صرف معاوضے اور جرمانے کا فیصلہ دیا بلکہ میڈیا کمپنی کے منفرد ڈیزائن جو اس کے قبضے میں تھے انہیں ضبط کرنے اور اس کا ریکارڈ تلف کرنے کا بھی پابند بنایا ہے۔ کاپی رائٹ اتھارٹی نے مزید کہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی، ادارہ یا فرد کسی کی ادبی اور آرٹ تخلیقات اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے۔ اجازت تحریری طور پر لی جائے جبکہ زبانی اجازت ناکافی ہوگی۔